نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ان کو بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے وہ کتاب پڑھو جس میں نے تمہیں رگڑا لگایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں وہ صوفیاء کی عبارتیں لے آؤں جس کے اندر یہ گستاخانہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں آج پھر مرزے کی روح آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے وہ اینکر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیم جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں، مرزے کی روح آ گئی ہے۔ یعنی ایک طرف یہ سب لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں اور دوسری طرف میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں۔ جاہل آدمی تو کسی کے اعصاب پہ سوار نہیں ہوتا نا، اور ایسا جاہل ہوں کہ بڑے بڑے فرقوں کے علماء میری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، نہ صرف گمراہ ہوئے ہیں باقی علماء کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے بقول قاری خلیل صاحب میری وجہ سے گمراہ ہوئے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے پھر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ لیک ویڈیو ہے اور ان کی سرزنش ہوگی، اور ان کی ہوئی۔ قاری صاحب نے بھی شکایت کی اور باقاعدہ اس نے معافی مانگی ہے اینکر نے قاری خلیل صاحب سے کہ یہ آپ کی ویڈیو اس طریقے سے جو باہر نکل گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ دوسرا مفتی تو ان کا سہولت کار ہے، اس سے تو معافی انہوں نے نہیں مانگنی تھی، وہ تو خوش ہے کہ میری اس طرح کی دھمکی امیز قسم کی چیزیں باہر نکلیں۔ تو اس میں فیکٹی جو تھے وہ قاری صاحب تھے۔ قاری صاحب سے بہرحال اس نے، ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں میرے کمرے میں آ کے آمنے سامنے بٹھا کے معافی کروائی۔ اچھا یہ معافی تو کروا دی، ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں تک، وہ تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، تو زیادہ تکلیف تو ان کو اس وقت ہوئی جب ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی چیز شیئر ہو جائے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگلے ہی دن منڈے والے دن ایک اور ان سے بلنڈر ہو گیا، اور مین نیشنل ٹی وی کے اوپر، جی ٹی وی پہ، اسی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف۔ اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں۔ اب جب اہل حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی۔ آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے۔ ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا، اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے بات کرنے دیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا، انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ، اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے، کمال بات کی ہے۔ اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے۔ بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو۔ جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے انہیں لاجواب کر دیں گے، ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو، ہمیں پتہ ہے تمہارے پلے کوئی نہیں ہے، تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا، انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو۔ اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا، لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن۔ اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم والی سرکار ہے، پھر میرا نام انہوں نے لے لیا۔ ظاہر ہے میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں۔ یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے، کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا، یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا۔ لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں، اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے، لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں، فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں۔ اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بیچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ ویڈیو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجی اور مجھے اکیڈمی کے بھائی نے بتایا کہ جی یہ قاری صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے۔ میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں۔
تو اب اخلاقاً میں نے پہلے بھی ارادہ کیا تھا میں قاری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دوں گا، اب چونکہ انہوں نے خود ویڈیو بھیج دی ہے تو میرا اخلاقاً فون کرنا بنتا ہے. تو میں نے اگلے دن قاری خلیل صاحب کو فون پہ مبارکباد دی، بڑے خوش ہوئے وہ، اور میں نے ان کو پھر آگے بتایا کہ آپ کو اس کا منہ وہیں پہ توڑنا چاہیے تھا علمی طور پہ، جو یہ بات کر رہا تھا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر میں نے انہیں سارے ریفرنسز واٹس ایپ کیے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے میں ویڈیوز میں ڈسپلے کراتا رہتا ہوں کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں، پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر، اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر، کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا شتی ہاتھ کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا، وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا، شطحیات، بونگیاں، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے، جو بایزید کہتا تھا، یا منصور الحاج نے کہا ان الحق. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا. لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے. لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا، اس میں اس نے دفاع کیا ہے، اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے. اپنے اصول سے ہی پھر گیا، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا. تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے. اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے. اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں، ورنہ کتابیں نہیں بدلی، ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی. اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبوت میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا بغیر تحقیق کے بات کرتی. اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی. پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کی کہ یہ بدل گئی ہے کتاب. وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا. تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا. اب بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہیں، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو. ہاں تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے. بونگیاں ماری، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.